بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب سیال ریال اسٹیٹ اینڈ بلڈر کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو سلام۔ آج کا جو میرا ولاگ ہوگا وہ پلاٹس کے اوپر نہیں ہوگا کہ اس کے ریٹ کیا ہوگے، اس کے ریٹ کیا ہوگے، اوپر جا رہے یا نیچے جا رہے۔ آج کا میرا ولاگ جو ہے وہ میرے اپنے کلائنٹس کے لیے ہوگا، وہ اس لیے کہ میں تقریباً 2-3 دن سے مجھے جو کالز آ رہی ہیں، جو میرے واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں کہ سیال صاحب آپ ہمیں پلاٹ کیوں نہیں دے رہے، آپ ہمیں پلاٹ نہیں دے رہے، تو میں ان کے نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن میں تھوڑا سا یہ ان کی وجہ سے جتنے بھی میرے دوست دیکھنے والے سب کو یہ میری طرف سے میسج ہے اور مشورہ ہے، تو یہ میرا ولاگ شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ایک حقیقت کا پتہ چلے کہ ریل اسٹیٹ اور پراپرٹی میں آپس کا جو ہے کتنی جوڑ ہوتا ہے، کتنا ان کا ایک دوسرے پتہ چلتا ہے، ریل اسٹیٹ کو کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا۔ باقی تو اللہ کی ذات سب سے بہتر، اللہ کی ذات کو پتہ ہے، لیکن ایک جو ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہوتا ہے اس کو کم از کم کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا ہے، معلومات ہوتی کہ کیا ریٹ اوپر جا رہے یا نیچے آ رہے۔ تو اسی طرح میں کچھ کلائنٹ کے نام نہیں لینا چاہ رہا جو آج سے کچھ مہینے پہلے ہمارے پاس آئے، تو ہم ان کو کہتے تھے سر یہ 5 کروڑ کا پلاٹ ہے، یہ آپ خرید لیں، تو وہ کہتے تھے جی ان کو آفر دے دے 4.5 کروڑ روپے کی۔ ہم ان کو بار بار کہتے ہیں کہ سر 4.5 کروڑ کی اس کی ویلیو نہیں ہے، اس کی ویلیو 5 ہی کروڑ ہے، آپ 5 کروڑ میں لے لیں۔ تو وہ کہتے تھے نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں، مارکیٹ یوں ہے ایسی باتیں۔ خیر کرتے کرتے آج وہی کلائنٹ ہے، وہی پلاٹ 9 کروڑ میں بھی مانگ رہا ہے، لیکن پلاٹ اب 9 کروڑ کا نہیں ہے، وہ 9.5 کروڑ کا ہے۔ لیکن وہ کلائنٹ آج بھی جو ہم ان کو کہتے کہ جی پلاٹ آئے 9.5 کروڑ کا، پھر وہی آفر 40-50 لاکھ نیچے دیتے ہیں۔ تو جو 40-50 لاکھ نیچے دیتے ہیں تو نہ تو وہ ریل اسٹیٹ ایجنٹ نے وہ پیسے ڈالنے ہوتے، نہ کسی اور نے ڈالنے اسی نے ہوتے۔ وہ پنجابی چ کہاوت ہے جٹ جڑا ہے وہ 5 نہیں ساندا 50 ساندا ہے۔ میں اس وجہ تو کیونکہ زیادہ تر میرے لوگ پنجابی دیکھتے ہیں تو میں ان کے لیے بھی، اور تقریباً ہمارے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ پنجابی بہترین سمجھتے ہیں، یہ بیچ میں نے تھوڑا سا الفاظ پنجابی کے بولے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے دوستوں کہ آج یہ چیز آپ کو مشورے والی دینا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک ریل اسٹیٹ ایجنٹ دوست ہوتا ہے یا آپ کا جاننے والا ہوتا ہے، اگر آپ اس سے کوئی مشورہ لیتے ہیں، اگر وہ آپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہے تو کم از کم مشورے پہ عمل کریں۔ اگر آپ 4 پیسے کمانا چاہتے ہیں، جب آپ کو ریل اسٹیٹ ایجنٹ کہتا ہے کہ سر یہ چیز 5 کروڑ روپے کی ہے، اس کو آپ لے لیں، یا یہ چیز 10 کروڑ کی ہے آپ خرید رہے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ یہ نہیں کریں گے آپ اس کو آفر کم میں دیں، آپ اس کے پاس بیٹھیں اور ان سے ڈیل کر کے اٹھیں۔ اگر آپ مشوروں پہ جائیں گے آپ فلاں سے مشورہ کرو، وہاں تو ریل اسٹیٹ کا جو ایک شعبہ ہے اس پہ جتنی آپ کو معلومات ریل اسٹیٹ ایجنٹ دے سکتا ہے وہ نہ تو کوئی اور بندہ دے سکتا ہے، نہ وہ کوئی بہتر جانتا ہے۔ اور کوشش کیا کریں جب کسی سے آپ اگر وہ بزنس کر رہے ہیں ریل اسٹیٹ میں، یا کسی سے کوئی بندہ جان پہچان ہے اس سے آپ پلاٹس لیتے ہیں، بنگلو لیتے ہیں یا فلیٹ لیتے ہیں، نہیں کچھ بھی پراپرٹی کے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز لیتے ہیں، تو جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ سر یہ آپ چیزیں خرید لیں، تو آپ دیر نہیں لگائیے گا، آپ اس سے یہ نہیں کہیں جی 2 لاکھ روپیہ کم کروا لو، 5 کم کروا لو، تو آپ کم از کم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور فائدہ لیں۔ آپ یقین کریں 4 مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے پاس یا کچھ کلائنٹس آتے تھے، ہم ان کو کہتے تھے سر یہ پلاٹ جو ہے یہ 5 کروڑ کا مل رہا ہے، اس کو آپ لے لیں، تو کم از کم 20 لاکھ ہمیں نیچے کی آفر، تو ہم اس کو بڑا سمجھاتے تھے۔ آج وہی کلائنٹ ہے، آپ یقین کریں، یہ میں نے تب ولاگ بھی بنایا، وہ آج آیا جی وہ پلاٹ کتنے کا، تو میں نے بولا جی 9.5 کروڑ میں کا تھا، جی 9 کروڑ میں دلوا دو۔ مطلب 4 مہینے کے اندر اس نے 4 کروڑ اوپر برداشت کر لیا ہے، یہ نہیں کہ میں پھر 50 اور ڈال کے وہ پلاٹ پرچیز کر لوں۔ تو اسی طرح میرے جتنے بھی دوست ہیں، میں ایک چیز آپ کو یہی بار بار بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی وکیل ہے، کوئی عدالت کا کام ہے، تو جو آپ کا وکیل آپ کو مشورہ دے آپ اس کے مشورے پہ چلیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر ہے، جیسا وہ فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے یا آپ کو بہت قریبی دوست ہوتا ہے یا جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں،
جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ کوئی آپ کو تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، اگر آپ اس سے مشورہ لیتے ہیں، اگر وہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے تو کم از کم اس مشورے پہ عمل کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح آپ کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے اور وہ آپ اس کے ساتھ پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں یا آپ اس کے ساتھ پراپرٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ اس کے پاس آتے ہیں اور وہ انشاءاللہ آپ کو بہتر ہی مشورہ دے گا کہ میرا کلائنٹ میرے ساتھ جڑ کے رہے، وہ آپ کو کبھی غلط مشورہ نہیں دے گا کہ میرا کلائنٹ ڈوب جائے یا ایسا ہو۔ باقی سب ہے تو اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، لیکن جو آپ کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوگا وہ آپ کو بہتر مشورہ دے گا، اور جب وہ آپ کو بہتر مشورہ دیتا ہے تو اس کے اوپر فوری عمل کریں، نہ کہ آپ ہفتہ 10 دن سوچنے پہ لگا دیں، تو صاحب بات ہے مارکیٹ اوپر جائے گی۔ تو اسی طرح میں پھر بار بار وہی بات کر رہا ہوں، میں نے اسپیشلی جو ولاگ ہے اسی ٹاپک پہ بنایا ہے، ورنہ عموماً میرے جو ولاگ آتے تھے وہ پراپرٹی کے ریٹوں کے اوپر آتے تھے کہ آج ریٹ اوپر جا رہا ہے، ریٹ نیچے ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو آج بھی موقع ہے، جو لوگ پلاٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ دیر نہ لگائیں، آج بھی بہت اچھا موقع ہے۔ آپ پلاٹ خرید کر اپنا مستقبل، اپنے بچوں کا مستقبل وہ آپ کامیاب کریں، اور یہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، نہ کہ آپ سوچنے پہ ٹائم ضائع کریں۔ باقی انشاءاللہ دوسرا ولاگ بعد میں دوں گا، وہ انشاءاللہ ریٹ کے اوپر ہوگا، اور یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، کسی بندے کو کوئی بات کرنی ہو ضرور یہاں سے کریں، اور کوشش کریں کہ آپ کا جو وکیل ہے پراپرٹی کے ریلیٹڈ وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوتا ہے، اور کوئی آپ کا وکیل نہیں ہوتا، وہ آپ کا دوست بھی ہوتا ہے، وہ آپ کا وکیل بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی کمیشن 5 لاکھ روپیہ آپ سے لے گا، آپ کا کام کرے گا، تو آپ کو اس کا 50 لاکھ کروڑ روپیہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو ابھی میں تمام دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔